الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی بات فضائل رمضان ہی کے بارے میں ہوگی، گو کہ پورا مہینہ آپ اس کی فضیلتیں دروس میں، جمعہ کے خطبات میں سنتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات کو بار بار کرنے سے انسان کی کیفیات بہتر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی گواہی ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو وہی باتیں دوبارہ سنیں گے تو دل میں ممکن ہے ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ بیدار ہو جائے اور بقیہ ایام ہم زیادہ اچھے انداز سے گزار سکیں۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی مہینوں کی انتہا ذی الحجہ پر ہوتی ہے۔ پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ۔ پہلا مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ تو اسلامی سال کی ابتدا میں بھی قربانی کا سبق، انتہا میں بھی قربانی کا سبق۔ اب اگر اس سال کے 2 حصے کیے جائیں تو 2 ششماہیاں بنتی ہیں، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے۔ پہلے 6 مہینوں میں درمیان میں تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، وہ بھی انعام کا مہینہ، کہ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، احسان نے جتایا، آنکھیں دیں، زبان دی، دماغ دیا، سماعت دی، کھانے پینے کو کیا کیا نعمتیں دی، پانی دیا، ہوا دی، رہنے سہنے کو گھر دیا، مگر احسان نے جتایا۔ انسان کی خاطر زمین بنائی، آسمان بنایا، احسان نے جتایا۔ ایک نعمت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ عطا کی تو اس کو عطا فرماتے ہوئے اللہ نے احسان بھی جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ تو پہلے ششماہی میں ربیع الاول کا مہینہ تیسرا انعام ملا اس امت کو، اور دوسری ششماہی میں 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام۔ جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں رمضان میں مبارک میں، تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد 3 حرفوں سے بنا، اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبِ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے۔
جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔ تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام، چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارکن، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں، شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ، شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے، فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا۔ تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى صفایا من خلقہ، اصطفى من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفى من الکلام ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے، کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا۔ واصطفى من الارض مساجدا، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہے ان مساجد کو اللہ نے چن لیا۔ واصطفى من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا۔ واصطفى من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا۔ واصطفى من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ فعظموا ما عظم اللہ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی، جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا۔ واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا۔ واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر۔ تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ
ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے۔ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خامن نے نہ کر دی۔ پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے۔ اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے۔ اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ خاموش ہو گئی۔ خامن جفت کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خامن نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خامن کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا، تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ کنز العمال میں ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ خبردار، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ۔ ابتغاء سے ہے یہ لفظ باغی الخیر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر،
برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں. اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے. ایک جواب تو انہوں نے دیا بھئی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں. دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے. یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا. مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کرے نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے. تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ. جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. مسلم شریف کی روایت کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہتمام فرماتے تھے اس مہینے. ایک اور روایت ہے بہقی کی، سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا شد میں ازارہ، نبی علیہ السلام اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے. ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے، جانتے تھے. بہقی کی شریف کی ایک اور روایت ہے کان اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وکثرت صلاتہ، اور نبی علیہ السلام نماز نفل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے. وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آ گیا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس نے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا. ومن ادى فریضۃ فیہ کمن کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو 70 فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر اجر عطا کیے جاتے ہیں. یہاں سے معلوم ہوا
کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ملٹیپلائی، سبحان اللہ۔ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو 10% اور 20%، 10واں حصہ 20واں حصہ، اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا 70 گنا، 70 سے ضرب دے دی، اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے، وہ اپنے بندوں کو اتنا اجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، غمخاری کا مہینہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے۔ وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے، تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے، تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اوسطہ مغفرتن، ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ عتق من النار، آخری عشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا عشرہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ ہاں، بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا، ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم وخصلتین لا غنا بکم عنہما، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مجبوری ہے تمہاری۔ اللتان تردون بہما ربکم، وہ 2 باتیں کہ جس ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے کا ورد زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا۔ یہ 2 عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم
چند 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000. ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے 10,000 مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں. اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. نوجوان ہیں، کما رہے ہیں. وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے. ان کے لیے یہ سارے کام آسان. تو ہم چلو چند 100 دفعہ یا 1000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں، اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی 1000 مرتبہ کرنا بھی آسان ہے. اور ہمارے اکابر سبحان اللہ وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی، اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی. کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی تھی. کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر کتنا نور ہوتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور استغفار کی کثرت کریں. اور 2 چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالی سے پناہ مانگیں. تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. رمضان سے پہلے ہی گناہوں کو توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں اور پھر رمضان خوب اچھے انداز سے گزارتے ہیں. لیکن اب آخری عشرہ رہ گیا. اس آخری عشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا کرتا ہے. جو لوگ حج پر گئے ہیں نا، عمرہ پر، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب احرام باندھ لیتا ہے تو بالکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے. پھر جنایات سے بہت بچنے کی کوشش ہوتی ہے. ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم ہوں، احرام باندھا ہوا ہے. بالکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہو، انا صائم، میں روزہ دار ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا. چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں. حتیٰ کہ 2-3 منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے دیں. قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا وضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کم از کم وہی پڑھ لیں. حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے کے لیے کھول دیا کرتے تھے. جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ، پانی اللہ کے راہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے. تو صدقہ و خیرات زیادہ کرنا. وعظ و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں. کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے، کہیں تراویح کے بعد ہوتی ہے، اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ. معتکف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. بس نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منا کے اٹھنا ہے.
واقعی دیکھا ہم نے، محبت میں ایسے ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی محبوب ناراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے سے باپ خفا ہو آ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ابو جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ، یہی مومن کا حال ہونا چاہیے۔ اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ عشق و محبت والے 10 دن فارغ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعاؤں میں پھر انسان خوب عاجزی اور زاری کرے۔ اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیجیے۔ رمضان مبارک کی بے قدری کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ رمضان کی بے قدری ہے۔ اور کئی مرتبہ سحری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ذرا آرام کر لوں، اٹھ کے فجر پڑھوں گا، اور شیطان کو نماز قضا کروانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے۔ اسی طرح افطاری کے انتظار میں باجماعت نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے، بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی۔ اخبار بینی کے شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں، یا بعض لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ناول، افسانے، کہ وقت گزر جائے۔ تو وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے۔ اور بعض مرتبہ عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی قوالی لگا دیتی ہیں، اور ایسی آج کل قوالیاں بن بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر۔ بھئی کوئی بیت الخلاء کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہوگی، دیکھ کے غصہ آئے گا نا۔ تو اگر کوئی نعت بنانی تھی تو ضروری ہے کہ گانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے؟ خدا کے بندو، تو اس قسم کی قوالیاں جن میں ساز ہو، موسیقی ہو، وہ حرام ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، اس لیے اس سے 100% پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دنیا بلا کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی۔ اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری۔ اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسج بھیجتے ہیں، یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے۔ اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسج نہیں بھیجوں گا، اس کے بعد بھیجوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی۔ تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملاً چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے چھوڑنا ہے۔ بعض لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں،
بعض لوگ رمضان میں یہ کہنے میں بڑا خوش محسوس کرتے ہیں آج روزہ بڑا لگ رہا ہے. بھائی صبر کیجئے، صبر کا مہینہ ہے، اور روزہ لگا بھی تو کتنے گھنٹے کی بات ہے، چند گھنٹے کی بات ہے. مگر وہ اس کو ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں، ہر آنے والے کو بس میں اٹھ نہ سکا اور تھوڑا وقت تھا، پانی نہ پی سکا اور کھانا نہ کھا سکا. ایسے لگتا ہے جیسے روزے کا ماتم کر رہے ہو بیٹھے ہوئے. یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے. رمضان مبارک میں جو آدمی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوششیں کرے گا، یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اپنا قرب عطا فرمائیں گے. اب ایک دو باتیں مزید سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں کہ اگر کوئی نیک بندہ آپ کو بتائے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگ لو، تو آپ کتنے اہتمام سے دعا مانگیں گے کہ جی ایک نیک بندے نے بتا دیا قبولیت دعا کا وقت تھا. اچھا اگر کوئی واقعی بڑا ولی ہو اور وہ بتا دے پھر تو اور اہتمام سے دعا مانگیں گے. تو اگر ایک ولی کے بتانے پر اتنے اہتمام سے دعا مانگتے ہیں تو ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اب اپنے ذرا ذہن میں سوچیں کہ کیا ہم افطاری کے وقت دعا اس اہتمام سے مانگتے ہیں؟ اور شیطان بھی ایسا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دسترخوان پہ چیزیں لگواتا ہے، بس حسرت سے دیکھتے دیکھتے وہ افطاری کا وقت ہی آ جاتا ہے. اس وقت میں اہتمام سے دعا مانگے. رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں. یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کی انتہا ہے. جو بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا یقیناً وہ رمضان کی رحمتوں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا نہیں سن سکتی. کسی ماں کے سامنے بیٹے کو بد دعا دیں تو صحیح، حشر دیکھیں گلے پڑ جائے گی. تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو بد دعا دینے والا؟ تو ماں کو اگر بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ وہ بد دعا نہیں سن سکتی، تو کیا ایسا ہوگا کہ کوئی بد دعا دے اور ماں آمین کہے بیٹھ کے؟ وہ تو آمین نہیں نہ کہے گی. اب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ کتنی محبت تھی. 23 سال امت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے رہے. کوئی ماں بچوں کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تہجد میں روتے تھے، امت کے لیے روتے تھے. اتنی محبت تھی امت کی. روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا، اچھا پہلے مجھے یہ پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. ادھر سے بلاوا آتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد آتی ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کے بارے میں تیرے دل کو خوش کریں گے میرے محبوب. اللہ اکبر. اتنی محبت امت کے ساتھ. اور ان کے سامنے جبریل علیہ السلام ایک دعا مانگتے ہیں، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اور اس پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمین. اب آپ سوچیں کہ رمضان المبارک میں مغفرت کا کروانا کتنا اہم ہے. اول تو ایک فرشتے کی بد دعا کافی تھی، پھر اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی آمین، اس نے کتنا موقت کر دیا اس بد دعا کو. اللہ اکبر. اس لیے
رمضان گزرے گا تو یا ہمارے لیے عید ہوگی یا پھر ہمارے لیے وعید ہوگی. جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو عید ہوگی، خوشی کا دن، اور جن کی بخشش نہ ہوئی پھر ان کے لیے وعید ہوگی. اس لیے رمضان کے ان باقی ایام کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے گزارے، رو دھو کے گزارے. جب دل میں فکر ہوتی ہے نا، پھر مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے. جب بیٹا بیمار ہو نا ہاسپٹل میں، تو اس کی ماں کو دعا کا ادب کوئی نہیں سکھاتا، ماں کو دعا مانگنا خود آتا ہے. وہ جس انداز سے رو رہی ہوتی ہے، وہ جس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے، اللہ میرا بیٹا ECU میں داخل ہو چکا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں. دعا کے آداب کون اسے سکھاتا ہے؟ محبت ہوتی ہے، دل کو فکر لگی ہوتی ہے. اسی طرح جب دل کو فکر لگ جاتی ہے نا کہ وقت تو گزر رہا ہے، میں نے کیا کیا اس میں، تو پھر انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا بھی آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک اعرابی تھا، تو رمضان مبارک میں عجیب اس نے دعا مانگی. کہنے لگا اللہم انک امرت بعتق العبید ونحن عبیدک. اے اللہ، آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے اس کو یہ اجر ملے گا. تو دیکھیے ایک دیہاتی شخص ہے، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انک امرت بعتق العبید ونحن عبیدک فاعتقنا من النار فی شہر رمضان. اے اللہ، اس رمضان کے مہینے میں جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور واقعی بات ایسی ہے. اس لیے کسی نے کیا عجیب بات کہی، ان الملوک اذا شابت عبیدہم. بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب ان کی خدمت کرتے کرتے ان کا غلام بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر اس کو آزاد کر دیتے ہیں، آزاد بندوں کی طرح آزاد بنا دیتے ہیں. عمر گزار دی اس نے خدمت کرتے کرتے. بادشاہ بڑھاپے میں اس کو غلام نہیں رکھتے، یہ دستور ہوتا ہے بادشاہوں کا. ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم آتقوہم اتق احراری. بڑھاپا جب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو عمر گزار دی خدمت کرتے کرتے، اب اس کو غلامی سے آزاد کر کے آزاد بندوں جیسی زندگی. وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَاكَ رَمَا. اے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں. ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر لیے نا، دل سفید نہ کر سکے، بال تو سفید کر بیٹھے. کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے تو ہو ہی گئے. اے کریم، تو مہربانی فرما، رمضان کے اس مہینے میں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما. ہمارے پاس کوئی عمل اور نہیں جو اللہ کے حضور پیش کر سکے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ موت کے وقت اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگ گئے اور دعا مانگنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں، یہ نہیں کہا میں نے ہزاروں کو حدیث کا علم پڑھایا، یہ نہیں کہا اتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کوئی عمل اپنا اللہ کے حضور پیش نہیں کیا. وہ جانتے تھے اللہ کی عظمت کو، وہ پہچانتے تھے. صرف ایک بات کہی، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. تو اگر بادشاہ اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں تو میرے مولا، ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں. ہمارے والد بھی آپ کے در سے مانگ کے کھاتے تھے، ہماری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. کیا مانا اس کا؟ یہی تو ہے، میرا باپ بھی مانگتا تھا آپ کے در کا،
میری ماں بھی منگتی تھی، میں بھی منگتا ہوں، اللہ مہربانی کر دیجیے، اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ اے اللہ، آج 21 رمضان کی رات ہے اور اوپر سے جمعرات، جمعہ کی رات، اے اللہ اس مبارک رات میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور جو آگے وقت آ رہا ہے اللہ ہمیں صحیح انداز کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔